وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، موضوع آپ نے سن لیا ہے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں انشاءاللہ موضوع کی ساری باتیں ہیں، غیر سلفی لہریں، ان کی سنگینی کی طرف اشارہ، ان کے مواجہے کی اہمیت، طریقہ کار، انشاءاللہ سب کچھ اس میں ملے گا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، جسے امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، بہت سارے محدثین نے نقل کیا، سند صحیح ہے اس کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو درس دیا، نصیحت کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وَأَذَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایسی نصیحت کی، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، کہ وہ نصیحت سن کے، وہ باتیں سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ہمارے دل دہل چکے، ایسی نصیحت تھی۔ صحابہ کرام نے وہ باتیں سنی تو کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہا لموعظۃ مؤدٍ، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی الوداعی باتیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد ہم آپ سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے، ہمارے بیچ میں آپ کا رہنا بہت کم ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ ہم سے رخصت ہونے والے۔ کوئی شخص جب رخصت ہوتا ہے وہ جیسی نصیحت کرتا ہے، آپ اس طرح کی نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی کوئی بات ہے کہ ہمارے درمیان اب آپ زیادہ نہیں رہیں گے، تو آپ ہمیں کچھ اور رہنمائی کر دیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کیا۔ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سمجھ لیجئے کہ آخری نصیحت ہے۔ ایک چھوٹا سا کنبے کا کوئی مالک ہو، خاندان کا مالک ہو، کہیں رخصت ہوتا ہے، مرنے لگتا ہے، تو اپنے بچوں کو اس آخری وقت میں جو بولے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ سب سے اہم بات ہوگی، سب سے سنگین، کسی چیز پر تنبیہ کرے گا تو سب سے سنگین معاملہ ہوگا۔ تو ہمارے یہ تو نبیوں کا سلسلہ جاری تھا، اب ایک تو آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس طرح کی نصیحت کرے، اور آخری نبی کی بھی آخری نصیحت ہے، الوداعی کلمات ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ماذا تعہد الینا، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں کہ آپ کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ ترکتکم علی البیضاء، دیکھو یاد رکھو کہ میں تمہیں جس راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں بالکل صاف شفاف راستہ ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اس کی اہمیت بتائی کہ یہ جو راستہ ہے صحابہ کا، میرے ساتھیوں کا جو راستہ ہے، یہ سب سے بہترین راستہ ہے، اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی بتائی کہ اس راستے سے ہٹنے کا نقصان کیا ہوگا، وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں آنے والے قیامت تک کے تمام اختلافات، تمام مسائل کی دو قسمیں کی ہیں اور دونوں کا حل بتایا ہے۔ ہمارے بیچ میں جتنے بھی، فرمایا کہ میں یعش منکم بعدی، میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، فسیرا اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد تم لوگ دیکھو گے کہ بہت سارے اختلافات ہوں گے، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ باتیں، الگ الگ تحریکیں، بہت کچھ ہوگا میرے بعد۔ اب یہ جو اختلافات، یہ انتشار، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آخری وصیت میں موضوع بنایا اور کہا کہ میرے بعد دیکھو گے بہت سارے اختلافات۔ پھر آپ نے ان اختلافات کی دو قسمیں کی ہیں اور دونوں کا حل بتایا ہے۔ پہلی قسم دینی اختلافات اور دوسری قسم سیاسی اختلافات۔ دینی اختلافات کا حل کیا بتایا کہ علیکم بما عرفتم من سنتی، کہ میرے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو میری
معروف سنتیں ہیں, صحیح اور ثابت سنتیں ہیں, اس سے چمٹ جانا. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ, سنتی اپنا طریقہ, اور بما عرفتم, جو معروف ہو. یہ نہیں کہ کوئی بھی سنت کے نام پر کچھ بھی آپ کو سنا دے, معروف ہے, تم جانتے ہو, پہچانتے ہو ان سنتوں کو. صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا, لوگ تم کو ایسی حدیثیں لالا کے بتائیں گے, لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. تو ایسی حدیثیں, ایسی سنتیں قابل قبول نہیں ہے جو غیر معروف ہیں, جنہیں ہم نہیں جانتے. بما عرفتم من سنتی, جو میری معروف سنت ہے, جس کو پہچان لو, یہ طے ہو جائے کہ واقعی یہ میری طرف منسوب ہے, تو اس سے چمٹ جاؤ, اس کو پکڑ لو. وہ سنت الخلفاء الراشدین, اور خلفائے راشدین کا جو متفقہ منہج ہے, فیصلہ ہے, طریقہ ہے, اس کو بھی اپناؤ. یہ ایک لفظ میں کہہ لیجئے صحابہ کرام کا منہج, صحابہ کرام کا طریقہ, اس کو اپناؤ تمام دینی اختلافات کو حل کرنے کے لیے. دینی معاملات میں حل کرنے کے لیے ہمارے سب سے بڑے علماء اور سب سے بڑے اسوا یہ صحابہ کرام ہیں. صرف قرآن اور حدیث اس کو کافی نہیں بتایا. قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا فہم بھی ہونا چاہیے, ان کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں بالکل صراحت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے واضح لفظوں میں کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ اگر دنیا والے اس طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پائیں گے. اور حدیث میں جو سنن ترمذی میں سند اس کی ضعیف ہے, لیکن تاریخ واسط میں اس کی سند صحیح ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, پہلے 72 ہوئے, 73 ہوں گے. کلھا فی النار, سب کے سب جہنم میں ہوں گے, الا واحدہ, سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا فرقہ؟ کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی, جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تاریخ واسط کی یہ سند صحیح ہے. جو ترمذی کی سند ہے اس کو کچھ لوگ ضعیف کہتے ہیں. تو یہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا کہ میرے بعد جو نجات یافتہ فرقہ ہوگا, جو ہدایت یافتہ فرقہ ہوگا, اس کی علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ الیوم, جس پر آج میں ہوں اس پر ہوگا. نبی کس پر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر تھے, آپ کے پاس جو حدیثیں تھیں اللہ کی طرف سے آتی اس پر تھے, لیکن اسی پر بس نہیں کیا, وہ اصحابی, اور جس پر میرے صحابہ ہیں. اسی بات کو جو قرآن میں بیان ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ طور سے بیان کیا, اس کو اس آخری وصیت میں موضوع بنایا. کہا کہ میرے بعد جب اختلافات ہوں گے, دینی اختلافات, تو اس میں یہ صحابہ کرام کا وہ طریقہ جو میں چھوڑ کے گیا ہوں, یہ صحابہ کی جو جماعت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس سے کوئی ہٹے نہ. جو میرے بعد جو آئے ہماری امت میں وہ اس طریقے سے ہٹے نہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا صحابہ کرام کا فہم, ان کا طور و طریقہ, کہ وہ ہمارے سب سے بڑے رہنما ہیں, سب سے بڑی اتھارٹی ہیں قرآن اور حدیث سمجھنے کے معاملے میں. ہمیں ان کو لے کر سمجھنا ہے. اس کے بعد علماء کرام اور سب کچھ ہے, ان کے ذریعے سمجھنا ہے. صرف قرآن حدیث یہ جو نعرہ ہے, یہ خارجیت کا نعرہ ہے کہ قرآن حدیث بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن اور حدیث, بلکہ ہم جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں, تو اس کا بھی ایک مطلب لوگوں نے بتا دیا کہ اہل حدیث کا مطلب صرف قرآن لے لو اور حدیث لے لو, باقی سب ختم. نہ صحابہ, نہ تابعین, نہ علماء, کچھ نہیں. یہ نہیں ہے. محدثین نے جو اہل الحدیث کہا ہے, اس میں کبھی کبھی بعض علماء کی تعبیر اہل الاثر بھی ہے. حدیث میں قرآن بھی مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی مانتے ہیں, صحابہ کے آثار بھی مانتے ہیں. صحابہ کے آثار کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو اہل الحدیث کا مطلب اہل القرآن, اہل السنہ اور اہل آثاری صحابہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ اہل الحدیث کا مطلب ہے. یہ جو ہمارا نام ہے یہ اسی تناظر میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیثیں ہیں, جو تنبیہ ہیں, اسی سلسلے میں کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, اور صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں, ان کے طور و طریقے پر ہم چلتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا ہے کہ دین کے معاملے میں جتنے بھی اختلافات ہوں, اس کا حل کیا ہے؟ قرآن ہے, حدیث ہے, اور صحابہ کرام کا فہم. اور صحابہ کرام کے فہم کا جب حوالہ دیا تو وہاں پہ ایک تنبیہ ہمارے سامنے اور ایک اشارہ بھی مل گیا کہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کی بھی ضرورت ہے. ہمارے امیر محترم ابھی بتا رہے تھے کہ ہم سب علماء ہیں, ایک سے بڑے ہیں. علماء کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے بڑے علماء سے رہنمائی لیں. اور آج اتنا بڑا فتنہ ہے کہ علماء تو جانے دیجئے, علماء کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے بڑے علماء سے سیکھیں, کوئی کتنا بڑا عالم ہو.
ہمیشہ ہمارے اسلاف محدثین آپ دیکھیں کہ وہ بڑے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کتنے بڑے مفتی ہیں مدینہ کے, لیکن کہتے ہیں کہ جب تک چاروں طرف سے لوگوں نے ایک نہیں کہہ دیا کہ امام مالک تم دین کے بارے میں کچھ بولو, بتاؤ, رہنمائی کرو, تب تک میں نے فتویٰ دینا شروع نہیں کیا. تو اب یہ علماء, ان کے بیچ میں کوئی دوسرا آ جاتا تھا تو یہ جواب نہیں دیتے تھے, ان کو بولنے دیجیے, ان سے پوچھیے, یہ معاملہ ہوتا تھا. لیکن آج علماء کی بات جانے دیں آپ, آج تو عوام کے سامنے, لوگوں کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں, آپ قرآن لے لو, حدیث لے لو, جو چاہو سمجھ لو, جو چاہو لوگوں کو بتاؤ. اور لوگ سمجھ بھی رہے اور بتا بھی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں آپ, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کی نشانی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ علم اٹھا لے گا. تو اس میں صاف طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينتزعوا کہ ينتزعوا منکم بعد ما آتاکم, کہ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ جو تم کو دے دیا اس کو چھین لے. اس حدیث پہ آپ غور کریں, بڑی اہم بات میں انشاءاللہ بتانے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو علم دیا ہے یعنی قرآن حدیث, اس کو چھین کے علم نہیں اٹھائے گا. ایسا نہیں کہ قرآن کی یہ نسخہ ہے, یہ اٹھا لے اللہ, یہ بخاری مسلم کی حدیثیں اٹھا لے, نہیں. ولیکن ينتزع بقبض العلماء, لیکن اللہ علم اٹھائے گا علماء کو اٹھا کے. قرآن رہے گا, حدیثیں رہیں گی, اللہ اس قرآن کو نہیں اٹھائے گا, اس حدیث کو نہیں اٹھائے گا. کس کو اٹھائے گا؟ بقبض العلماء, علماء کو اٹھا لے گا. پھر کون بچیں گے؟ جاہل بچیں گے. جاہل بچیں, وہ کیا کریں گے قرآن لے کے, حدیث لے کے؟ آج یہ ڈائلاگ بازی کی جاتی ہے, قرآن دیکھو, حدیث دیکھو, یہ سب کچھ ہے, علماء کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ارے جہالت جائے گی تو قرآن نہیں چھینے گا, اللہ حدیث نہیں چھینے گا, یہ سب رہے گا. تمہاری لائبریری میں قرآن کے نسخے ہیں, حدیثوں کے نسخے ہیں, لیکن علماء نہیں. علماء نہیں تو جہالت ہے. اور کتنی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن اٹھاؤ, حدیث اٹھاؤ, عالم کی کیا ضرورت ہے. اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر علماء چلے گئے تو یہ قرآن ہوتے ہوئے, کتب احادیث ہوتے ہوئے جہالت ہی رہے گی. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو اشارہ دیا کہ میری امت میں جو اختلافات آئیں گے وہ دینی اختلافات ہوں گے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن, حدیث, صحابہ کرام, اور صحابہ کا نام لیا تو اس میں ایک اشارہ آ گیا کہ بھئی ہماری ایک رہنمائی کا مرکز ہونا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جس سے ہم سیکھیں قرآن حدیث. صحابہ کے ساتھ ساتھ علماء کی ایک جماعت ہونی چاہیے, لوگ ہونے چاہیے جن سے ہم جڑے, جن سے ہم سیکھیں. آپ محدثین کی, علماء کی تاریخ پڑھیں گے تو ایسے لوگوں سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, علم سیکھتا ہی نہیں تھا جن کی پاس سند نہ ہو, جن کی بڑے علماء نے توثیق نہ کی ہو. اس کے بغیر ان سے پڑھتے ہی نہیں تھے, ان سے سیکھتے ہی نہیں تھے. سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ بھئی یہ آدمی اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس سے پڑھا جائے. لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. لا تنظروا الی ما قال انظروا, لا تنظروا الی من قال انظروا الی ما قال. پتہ نہیں کہاں سے یہ جملہ ہے, علی رضی اللہ کی طرف منسوب ہے, کہیں اس کی سند نہیں ملتی ہے, لیکن یہ اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, آپ یہ دیکھو کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ شیطان تمہارے بیچ میں آئے گا, وہ تمہیں حدیثیں سنائے گا. تو ایک اچھا سا جبہ کبہ کی شکل میں حدیثیں سنائے گا. تو ایک آدمی سنے گا اور جا کے پھر لوگوں کو بتائے گا, کہا گا کہ سمی تو میں نے ایک آدمی کو سنا, یحدث, یہ حدیث بتاتے ہوئے, دین کی بات بتاتے ہوئے, عارف وجہہ, میں اس کا چہرہ تو جانتا ہوں, اس کی پروفائل تو جانتا ہوں, لیکن لا عارف اسمہ, اس کا تعارف کیا ہے, حقیقت میں ہے کون, نام کیا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ شیطان ہوگا. تو آج یہ ہے کہ کوئی بھی, یہ تو ایک انسان کے بارے میں کہ کسی چوراہے پہ کھڑا ہو گیا, وہ آپ کو حدیثیں سنا دیا, کچھ بھی سنا دیا, آپ سن کے چلے, وہ کون ہے پتہ نہیں کون ہے. اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. تو عبداللہ ابن مسعود اس طرف تنبیہ کر رہے تھے کہ بھئی آپ کے علاقے میں, آپ کی مسجد میں کوئی بھی آدمی آ جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس سے دین سیکھو, شیطان بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج حالت کیا ہے کہ کوئی انسان آ رہا ہے, کون ہے, چلتا پھرتا ہو, جانے دو, انٹرنیٹ پہ ایک پروفائل آ گئی ہمارے سامنے, اس کا نام تک نہیں پتا, کون ہے, کیا ہے, کچھ پتا نہیں. وہ سکھا رہا, ہم سیکھتے جا رہے ہیں, وہ سکھا رہا, ہم بتاتے جا رہے ہیں, ہم اس کو سیکھتے جا رہے ہیں, اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں, جو کچھ بتا رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کوئی جیتا جاگتا انسان آ جائے تب بھی ہوشیار رہو, پہلے معلوم کرو اس کی علماء نے توثیق کی ہے, علماء نے اس کو اس لائق بتایا ہے کہ وہ دین سکھائے یا اس سے سیکھا جائے. جب تک کہ بار علماء کی توثیق اسے حاصل نہیں ہے, جب تک اس سے ہم کو نہیں سیکھنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے.
تو اللہ کے نبی، بہرحال وقت کم ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. تو یہ پہلا حل جو میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ یہ بتایا کہ قرآن حدیث کو سمجھیں صحابہ کرام سے فہم سے کے ساتھ اور علماء کی رہنمائی کے ساتھ. ابھی آج ایک اور نیا فتنہ بھی قرآن حدیث کیسے سمجھا، اس کے بارے میں کئی طرح کے نظریے. کوئی کہتا ہے کہ ایک امام کو طے کر لو، وہ جو بتائے وہ سنتے چلے جاؤ. کوئی کہہ رہا ہے کسی کو طے نہ کرو، اپنی عقل لگاؤ، جو سمجھ میں آئے پڑھو. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، بلکہ جو بھی سمجھ میں آئے آپ اس کو سمجھ لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھ دے. یہ یعنی سارے علماء سے کٹ جاؤ، سب سے کٹ جاؤ، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، اور جو کچھ آ گیا اس کو لے لو. یہ اور ایک بات یہ، کچھ لوگوں نے ایک اور بھی نئی بات بتائی ہے کہ بھئی اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں خواب میں بتا دے کہ صحیح کیا ہے. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، اور خواب میں اگر اللہ کوئی آ کے بتا دیتا ہے تم نے صحیح سمجھا تو وہ صحیح. یہ بھی ایک فتنہ، یہ بھی کچھ لوگوں میں یہ چیز عام ہے. یعنی بدعت، خرافات، سب کچھ وہ خواب میں کوئی آ کے ان کو بتاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ صحیح، یہ صحیح ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، بڑی ہی معروف حدیث ہے، موطا، مستدرک حاکم وغیرہ کی، کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو پکڑے رہے. یہ نہیں کہا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم خوابوں کو پکڑے رہے، تم دعاؤں کے سہارا لیتے رہے. یہ نہیں، یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. تو یہ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ علیکم بما عرفتم من سنتی و سنتی الخلفاء الراشدین. ضروری ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ، اس کو لازم پکڑو اور اس کی روشنی میں سارے اختلافات ختم کرو. جو بھی دینی اختلافات ہو اس بارے میں قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کا فہم لے کر سوچو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ پہلی رہنمائی بیان کی. اب دیکھیے، دین کے نام پر، عقیدے کے نام پر جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی جماعتیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، اگر اس میزان پر تولا جائے سب کی باتوں کو تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، جو شروع میں کہا علی البیضاء، صاف ستھرے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہی صاف ستھرا راستہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ دینی معاملات میں، عقیدے کے نام پر، دین کے نام پر، مسائل کے نام پر جتنے بھی اختلافات ہیں اس کو حل کرنے کا طریقہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بیان فرمائی، ایک دوسرے فتنے کی طرف اشارہ کیا، دوسرے اختلاف کی اشارہ کیا اور اس کا حل بھی بتایا. اور دوسرا اختلاف کیا؟ کہ عمرہ کی سے بغاوت، حکمہ سے بغاوت. تو کہا علیکم بالطاعہ. دوسری بات یہ ہے کہ تم اطاعت کو لازم پکڑو، یعنی تمہارے جو خلیفہ ہیں، جو امیر ہیں، ان کی اطاعت کو، علیکم بالطاعہ. اب بڑی تاکید کے ساتھ کہا آگے کہ وَإِن، حتیٰ کہ اگر کوئی حبشی غلام، کوئی کالا غلام، معمولی شخص تم پر امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی سنو. تو یہ جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، جو تنظیمی اختلافات ہوتے ہیں، اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہمارا ایک مرکز ہو، ہمارا ایک امیر ہو، ہمارا ایک خلیفہ ہو. تو اس کی روشنی میں ہمیں یہ سارے اختلافات حل کرنا چاہیے. اس کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا، کوئی رہنمائی آ گئی، تو اب ہمیں اس کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہیے. جو بھی اس مرکز سے طے کر دیا گیا ہمیں وہ مان لینا چاہیے، چاہے وہ ایک معمولی غلام کا، حبشی غلام ہی کا فیصلہ کیوں نہ ہو. یہ اتنی بڑی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس سیاست کے نام پر دنیا بھر کے اختلافات نہ ہوں، ختم. اور آگے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جو طریقہ دیا خلافت کا، وہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تبھی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے ہم کو کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک نظام ہونا چاہیے، جو بھی اس کی شکل ہو، جو بھی طریقہ ہو، ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں یہ رہنمائی دی ہے کہ ہمارا ایک نظام ہونا چاہیے. وہ نظام حکومت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، اس پر اگر عمل ممکن نہیں ہے تو فاتقوا اللہ ما استطعتم. جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک مرکز تو ہونا چاہیے جہاں سے ہمارے یہ مسئلے حل ہوں، ہم ٹکڑوں میں نہ بٹیں. اور ایک دوسری حدیث آپ جانتے ہیں کہ صحابہ نے جب یہ کہا کہ اگر ہمارا امام نہ ہو، خلیفہ نہ ہو تو ہم کیا کریں، تو کہا سارے گروپوں سے کٹ جاؤ، کسی کا ساتھ مت دو. اس کو کچھ لوگوں نے لا کے اس پہلے والے مسئلے سے ملا دیا، وہ دینی معاملات میں اختلاف سے ملا دیا. حالانکہ یہ سیاسی گروپ ہے، یہاں ایک نام ہے، گروپ ہے، وہ کہتا ہمارے ساتھ آؤ، ہم یہ کریں گے، نلیاں بدل دیں گے، وہ کر دیں گے. ادھر ایک ٹیم ہے، ادھر ایک ٹیم ہے، یعنی چاروں طرف ایک گروپ بکھرا ہوا ہے سیاست کے نام پر. ہر آدمی اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. نبی کا فرمان ہے سب کو کنارے کر دو، سب کو کنارے کر دو، الگ ہو جاؤ. تو یہ جو رہنمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان فرقوں کی طرف سے،
وہ دینی جو دین کے نام پر مسائل کے نام پر جو گروپ بنے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو سیاست کے نام پر الگ الگ جماعتیں بن گئی، الگ الگ تحریکیں بن گئی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے کٹ جاؤ، ان کے پاس نہ رہو، یہ خارجیت، یہ گمراہی ہے، ان سے دور رہو۔ تو یہ جو طریقہ دوسرا جو اختلاف کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں جو نظام اسلامی نظام ہے اس پر عمل کرو، اور اس کے مطابق اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے فتقوا اللہ، جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور اس میں بھی ہمیں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو، ان کے طریقہ کار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میں 1-2 منٹ آپ کا اور لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، دیکھیے آج اسی نظام کا نام لے کر کتنا بڑا فتنہ برپا کیا جاتا ہے کہ حکومت کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محنت کر کے، صحابہ کرام نے محنت کر کے جو نظام دیا تھا اس کے بارے میں بڑی آسانی سے یہ 20-30 سال میں بکھر گیا، ادھر ادھر ہو گیا، وہ نظام نہیں چل پایا۔ اب یہ ایک نظام بنا رہے ہیں کہ اس کے مطابق پوری دنیا کو چلائیں گے، بتائیے۔ اور وہ اس پر ان کا جو معیار ہے نظام کا، اس پر عثمان رضی اللہ عنہ بھی پورے نہیں اترے، عمر فاروق نے بھی کچھ کوتاہیاں کی، اور علی رضی اللہ عنہ تو اختلافات کیے، امیر معاویہ نے تو کیے۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی نے جو نظام دیا تھا وہ اتنا بکھر گیا، وہ 30 سال تک نہیں چل پایا، یہ آپ کون نظام بنا رہے ہو جو پوری قیامت تک چلے گا؟ آپ کے معیار کے مطابق، معیار نظام اور آپ کے معیار خلافت پر تو امیر معاویہ پورے نہیں اترتے، علی رضی اللہ عنہ پورے نہیں اترتے، عثمان بن عفان پورے نہیں اترتے، کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے ایسے لوگ جو عثمان بن عفان سے بہتر ہوں، امیر معاویہ سے بہتر ہوں، علی رضی اللہ عنہ سے بہتر ہوں؟ تو یہ کیا تماشا ہے کہ آپ اس پورے سسٹم پر تنقید کر رہے ہو، تو پھر لاؤ گے کن کو؟ عثمان اللہ کے وسلم کے داماد اس کو پورا نہ کر سکے، آپ کے بھائی پورا نہ چل سکے اس نظام پہ، آپ کے امیر معاویہ نہ چل سکے، تو پھر کون چلے گا اس نظام پہ؟ تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہم نظام بنائیں گے اور اس جو ہے ان طے کردہ معیار، اپنی طرف سے بنائے ہوئے معیار کے مطابق کتنا وہ غلط کر رہا ہے، اس پر تنقید، ایسا لگ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی حکومت کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ اس اصل دین ہے یہ حکومت۔ آپ بس 1-2 منٹ اور لوں گا۔ اصل دین ہے، حکومت ضروری نہیں ہے، دین کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین چلے گا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول کو بھیجا اس دنیا میں، کون کون صاحب حکومت تھا، کن کو حکومتیں ملی؟ اب کس کا نام لیں گے؟ سلیمان علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، 2-3-4-5 نام ملیں گے، بس اتنے ہی انبیاء تھے اور انبیاء نہیں تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک حکومت نہیں آئے گی آپ کا دین جو ہے آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ یہ خلافت قائم رہے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ خلافت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ کبھی ایسا موقع فراہم کرے گا کہ خلافت آئے گی، تو اس میں انقطاع بتایا، خلافت رہے گی نہیں رہے گی، رہے گی نہیں رہے گی، لیکن دین لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ دین میں رہے گا۔ تو دین میں کبھی انقطاع نہیں ہے، دینی جماعت میں کبھی انقطاع نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا دور ہوگا اس میں دین ہو ہی نہ، دین ہر دور میں رہے گا، البتہ یہ نظام کبھی رہے گا کبھی نہیں رہے گا۔ تو یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ نظام نہیں آئے گا، جب تک یہ نہیں ہوگا اور جو ہے دین ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ غلط بات ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح عمل کی توفیق دے، آمین۔